اگر تم اپنے اندر دیکھ سکتے ہو تو تم یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ تم کیا کچھ کر سکتے ہو۔ چھوٹی سوچ اور نگیٹو لوگوں کو اپنی زندگی سے باہر نکالو، کیونکہ یہ آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انسان کو 6 چیزیں برباد کر سکتی ہیں: نیند، غصہ، ڈر، تھکان، آلس اور کام ٹالنے کی عادت۔ منافق کا ساتھ دینے سے بچو، کیونکہ وہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ مل کر روتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قدر قیمتی ہیں۔ اگر آپ ایسی جگہ نہیں ہیں جہاں آپ کی قدر ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے وقت کو اپنے مال سے زیادہ اہمیت دیا کریں۔ اگر وہ عقل مند ہیں تو ان سے جھگڑا نہ کریں، اور اگر وہ بیوقوف ہیں تو ان کو نظر انداز کر دیا کریں۔ بعض اوقات ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ ہر توجہ دینے والا شخص اگنور کرنے میں بھی ماہر ہوتا ہے۔ کوشش کریں جب کوئی آپ کو توجہ دے تو اسے ہضم کریں، ورنہ نوبت اگر اگنور کرنے کی آئی تو آپ کو اپنی موجودگی پر بھی شک ہونے لگے گا۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان کا استعمال کرتا ہے۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوں مگر آپ لحاظ میں خاموش رہیں۔ جب آپ کو شک ہو تو اگلا قدم چھوٹا اٹھائیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی طاقت بھی عقل مندوں کے پاس ہوتی ہے، ورنہ جاہل تو غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح قرار دیتا ہے۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ دوسروں کو معاف کریں، اس لیے نہیں کہ وہ معافی کے مستحق ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ سکون کے مستحق ہیں۔ جب کوئی چیز کافی اہم ہوتی ہے تو آپ اسے کرتے ہیں، چاہے مشکلات آپ کے خلاف ہوں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر کہ انسان کو خود پتہ نہیں کہ اگر نفس اور خواہشات بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی ہیں، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ پہلے وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کو کاپی کریں گے۔ اختلافات کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ والدین کی طرف سے دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کیجیے گا۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ اگر اللہ تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے۔ اگر ذہن راضی ہو تو آپ بہت سی چیزوں کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ میسر اتنا ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ مسکرائیے اور جانے دیجیے، دنیا کے سارے غم آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں۔ انسان کا زوال ہی تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ بھیڑ کے اندر چھپا بھیڑیا دیکھنا ہے تو اپنوں سے کبھی اپنا حق مانگ کر دیکھ لینا۔ آپ کا راز آپ کا خون ہے، اس کے دوڑنے کی جگہ آپ کی رگیں ہونی چاہیے۔ اکثر خاندان میں ایسے نمونے ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے پالش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان بیوقوفوں کو آزاد کرانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نکلنے کے باوجود بھی ہضم نہیں کر سکتی، اور سمندر 2 حصوں میں بٹ جائے اور راستہ دے دے۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوفزدہ مت ہونا، وہ ان کے خیالات ہیں، آپ کی حقیقت نہیں۔ تلخ حقائق میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا
इंसानी जहन का वो कमाल है जिसको कोई सवाल नहीं। वक्त का पहिया जब अपने उरूज पर होता है तब सुल्तान की सल्तनत से नवाब भी उठा लिए जाते हैं। इसलिए जुल्म और जबर इतने ही करो जितना तुम सह सको। और फिर ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा दुख इस वजह से बर्दाश्त कर लिए जाते हैं कि कहीं माँ बाप परेशान ना हो। किसी इंसान को इंतहाई कमज़ोर पहलू से मत तोड़ें। आप सलाहियत के चाहे जिस दर्जे पर भी हों, लेकिन मुकाफ़ाते अमल अटल है। मुझे लगता है कामयाबी की एक सूरत ये भी है कि हम किसी की दुआओं में रह जाएं, और सबसे बदतरीन खसारा ये है कि हम अपनी रवैयों और आदत की वजह से किसी की दुआओं से निकल जाएं, मनफी हो जाएं। कोशिश करें अपने अखलाक अच्छे रखें ताकि आप बिना किसी वजह के भी दुआओं में याद रह जाएं। तन्हाई ये नहीं कि आप वीराने में हैं, तन्हाई वो है जो आप भरे शहर में भी अकेले हैं। घर कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, घर कितना खुशहाल है ये मायने रखता है। वो लोग कितने ज़र्फ वाले होते हैं ना, जो रोज़ दुखी होने के बावजूद रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। 2 टके लोगों की खातिर अपनी शख्सियत ख़राब मत करें। नापसंद करने वालों की नज़र में हम बिल्कुल आम और मगरूर लोग हैं, जबकि अपने चाहने वालों की नज़र में हम बाकमाल और बेहतरीन हैं। सस्ते लोगों के लिए अपने महंगे आंसू मत ज़ाया करो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी आंख से निकले एक आंसू के बराबर भी नहीं होते। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। खुश रहना चाहते हो तो ये बातें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, और जो बात किसी और के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। मिलने के सिर्फ 2 ही मेयार होते हैं, खून मिलता हो या ख्यालात मिलते हों। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह ना करो, क्योंकि इंसान सिर्फ वही दे सकता है जो उसके पास होता है। गलत से गलत इंसान के लिए इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी ही हक पर क्यों ना हो, वो इंसान की इस्लाह के लिए काफ़ी नहीं होती। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ इतनी चालाकी से खेलते हैं कि आप हर चीज़ के लिए खुद को ही कसूरवार समझते हैं। औकात से ज़्यादा किसी को इज़्ज़त देना खुद से दुश्मनी के बराबर है, क्योंकि इज़्ज़त का वज़न बहुत कम लोग उठा सकते हैं। ज़िंदगी कितनी ही तंग, रास्ते कितने ही तारीक और वसाइल कितने ही महदूद क्यों ना हो जाएं, अपने रब पर भरोसा रखें, वही मुसब्बबुल असबाब है। शिकवे शिकायत रूठना मनाना ये बहुत अनमोल जज्बे हैं। इन जज्बों को हम हर शख्स पर नहीं लुटा सकते। ये वहीं जन्म लेते हैं जिन रिश्तों पे मान हो, यकीन हो, और हाँ, दोस्ती हो या मोहब्बत। जब मान टूट जाए, यकीन बिखर जाए, तो शिकवे शिकायत रूठना मनाना जैसे जज्बात अपनी मौत आप मर जाते हैं।